السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو کوریا زبان کا ٹیبل بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارے سیکھنے کی دوسری سیڑھی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے الفابیٹ سیکھے تھے۔ الفابیٹ جو ہیں وہ یہ لکھی ہوئی ہیں: آ، یا، او، یو، ای، اے، او، یو، او، یو۔ ہم ایک ٹیبل بنائیں گے جس میں 10x14 خانے ہوں گے۔ 10 خانوں میں ہم واول لکھیں گے اور 14 چونکہ اس کے کنسوننٹ ہے تو 14 خانوں میں ہم کنسوننٹ لکھیں گے۔ تو اوپر ٹاپ کی طرف ہم 10 خانے بنائیں گے، وہ سارے واولز کے لیے ہوں گے۔ یہ ٹیبل جو ہے یہ واولز پلس کنسوننٹ کا ہے، اور اس کو واول جو ہے اوپر لکھ کے جیسے میں نے بتا دیا آپ کو، واول کا آ، یا، او، یو، ای، اے، او، یو، او، یو۔ ابھی ٹیبل میں یہ دیکھیں اس سائڈ پہ یہ کھیک، نین، دیگت، ریل، میم، بیف، اس کے بعد جناب علی سیت، اس کے بعد انگ، جیت، اس کے بعد چھیت، اس کے بعد گیت، تھیت، پھیت اور ہیت۔ تو یہ سارے 14 خانے۔ 14 خانے میں ہم کنسوننٹ لکھیں گے اور 10 خانوں میں ہم یہ واول لکھیں گے۔ کوریا زبان میں ہمیشہ کنسوننٹ جو ہے وہ پہلے لکھا جاتا ہے اور واول حروف بعد میں لکھا جاتا ہے۔ ان میں 5 حروف جو ہیں یہ کھڑے ہیں، پہلے 5 حروف، اور بعد میں جو دوسرے ہیں وہ انڈر نیتھ ہیں، یعنی یہ والے اس حرف کے نیچے لکھے جائیں گے یہ سارے۔ تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کیسے لکھیں گے اور ان کا کیا کیا معنی بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اوپر لکھ دیا یہ آ، اور ادھر آپ نے لکھ دیا کھیک، ٹھیک ہے۔ یہ کھیک اور آ کیا بن گیا؟ کا۔ یہ کھیک اور یہ آ، یہ کھیک جو ہے یہ کنسوننٹ ہے، آ جو ہے یہ واول ہے، تو یہ آواز دے گا کا۔ آگے اوپر ہم نے لکھا ہے یا، یعنی پہلا لفظ یہ کا جو ہے یہ آ کا بنا تھا، آگے ہے یا، کھیک اور یا کیا بن گیا؟ کیا، کے وائی اے میں نے لکھ دیا۔ آگے کھیک اور او یہ بن گیا کو، کھیک اور یو یہ بن گیا کیو، یہ کھیک اور ای یہ بن گیا کی، اس کے بعد کھیک اور یہ نیچے جو ہے تو یہ آواز نکالے گا کھ، اور اس کے بعد کھیک اور او یہ آواز نکالے گا کو، کھیک اور یو آواز نکالے گا کیو، کھیک اور او آواز نکالے گا کو، کھیک اور یو آواز نکالے گا کیو۔ ابھی اسی طرح دوسری لائن پہ آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں نین، اوپر ہماری لائن تھی کھیک کی اور وہ 10 کے 10 ہم نے واول اس کے ساتھ جوڑے۔ ابھی یہ بن گیا نین۔ نین کا ابھی آپ ملاتے ہیں، نین اور آگے آ آواز بن گیا نا، آگے نیت اور ہم نے لگایا یا یہ بن گیا نیا، آگے نین اور او، یعنی او کدھر سے ہم نے لیا؟ یہ جو اوپر ہم نے لکھی ہوئی ہے یہ اوپر، نین کدھر سے لیا؟ یہ والا، نین اور او نو، نین یو نو، نین اور ای نی، نین اور اے نے، یہ نین اور اس کے نیچے او لکھیں گے تو یہ نو، آگے نین اور یو نیو، نین اور او نو، آگے نین اور یو نیو۔ پھر ہم اسی طرح آ جائیں گے دیگت پہ۔
ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ کانسوننٹ ہمیشہ سب سے پہلے آتے ہیں اور واول حروف اس کے بعد میں آئیں گے، اور یہ اوپر جو ہے 5 حروف، یہ آ یا او یو اے، یہ جو ہے 5 جو ہے یہ کھڑے واول ہیں، سٹینڈنگ واولز ہیں، اور 5 جو ہے انڈر نیتھ یعنی نیچے. ابھی دیکھیں نا آپ، یہ دیکھیں یہ دیت، اور نیچے ہم نے اس کو لگا دیا اے، تو یہ آواز بن گیا دے. اور یہ دیکھیں او، دیت اور او، تو یہ بن گیا دو. یعنی کوریہ زبان بہت ہی آسان ہے، صرف آپ لگا لیں اور اس کے بعد دیکھیں. دیگت کے بعد ہم آتے ہیں جی ریئل پہ، ریئل، اور ساتھ میں ہم ایک لگائیں گے اس کا واول آ، تو بن جائے گا را، یا ریا، او لگائیں گے رو. یہ دیکھ لیں یہ سارا ریئل کا جا رہا ہے، یہ ریئل. اس کے بعد ہم یہ میم، میم پہ آ جاتے ہیں. میم میں نے اردو میں بھی ساتھ لکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ میم آ ما، میم یا میا، میم او مو، میم یو میو، میم ای می، میم اے مے، میم او مو، میم یو میو، میم او میو، میم یو میو. میم کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں اس پہ بی ایف پہ، یہ بی ایف، بی ایف کے آگے ہے بی ایف اور آ با، بی ایف اور یا بیا. تو دوستو کوریہ زبان بہت ہی آسان ہے، اسی طریقے سے آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے. یہ اوپر آ یا او یو ای آ او یو او یو، اور یہ ساتھ میں کھیک. اس ڈیزائن میں آپ نے نیچے لکھنا ہے، یعنی لیفٹ سائڈ پہ آپ نے نیچے کی طرف کھیک، نین، دیگت، ریئل، میم، بیف، سیت، انگ، جیت، چھیت، گیت، گیت، تھیت، اور پھیت اور ہیر. تو آج کا ہمارا جو سبق تھا وہ یہ تھا. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.